الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ مختار کل ہے. ہماری ہر چیز اسی کے ہاتھوں میں ہے. عبادت کی تمام تر قسموں کا مستحق ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص طور پر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو شافع محشر ہے، ساقی کوثر ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، جن کی بات ساری باتوں سے اوپر اور جن کی محبت ساری محبتوں سے افضل ہے. اسلامی بھائیوں، آج کا خطبہ خانگی زندگی کے تعلق سے جو کچھ ہفتے پہلے شروع کیا گیا تھا خطبہ، بیچ میں وقفے کی وجہ سے وہ کنٹینیو نہ ہو سکا، اسی کے تعلق سے ہوگا کہ ہم اپنا گھر اور اپنا ماحول دینی کیسے بنائیں. اس پہلے خطبے میں کچھ باتیں رکھی گئی تھی کہ کہاں پہ ہم سے چوک ہو رہی ہے اور علاج ہم کہاں کر رہے ہیں، زخم کہاں ہے، مرہم کہاں لگا رہے ہیں، چوک کہاں سے ہو رہی ہے. کچھ باتیں اس جمعے میں بتائی گئی تھی کہ اپنا ماحول، اپنا گھر یہ دینی کیسے بنائیں، دینی ماحول کیسے ہو. کچھ باتیں آئی تھیں، کچھ باتیں انشاءاللہ آج کے خطبے میں، باقی آنے والے خطبات میں ان چیزوں کا تذکرہ ہوگا. گھر کا ماحول، سماج کا ماحول دینی بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس وقت، جس وقت ایک گھر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے جو آگے چل کے سماج و معاشرہ بنتا ہے، یہ کہنے شادی کے وقت جب رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے اپنے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، سب سے زیادہ ضروری اس وقت ہوتا ہے. وہی میاں بیوی آگے چل کر کے ماں باپ بنتے ہیں، دادا بنتے ہیں، نانا بنتے ہیں، چھوٹا سا گھروندا بنتا ہے، گھر بنتا ہے، خاندان بنتا ہے، قبیلہ بنتا ہے. شروعات اسی ایک سے دو جو ہوتے ہیں وہیں سے ہوتی ہے. اگر وہی اینٹ سیدھی رکھی گئی تو آگے کی عمارت سیدھی رہے گی. یہ بات ہم نے سنی تھی. اور اس رشتے کے انتخاب میں جو ہم سے چوک ہوتی ہے، اس کا خمیازہ صرف انہی کو نہیں بھگتنا پڑتا، اس نئے جوڑے کو. جس گھر میں وہ جوڑے ہیں اس کا اثر ان پہ بھی پڑتا ہے، جس سماج اور معاشرے میں اس کا اثر اس پہ بھی پڑتا ہے. اچھے ہوں گے اچھا اثر پڑے گا. غلط اگر انتخاب ہو گیا، چوک ہو گئی رشتوں کے پرکھنے میں، لڑکی لانے یا لڑکی دینے میں، تو پھر یہ ہے کہ پھر بڑی مشکل سے اس کی اصلاح ہو پاتی ہے. کچھ معیارات بتائے گئے تھے کہ کیا کیا معیارات ہیں، کن کن بنیادوں پر آدمی شادی کرتا ہے اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں بتائی تھی اور جو کامیابی کی ضمانت دی تھی وہ دینداری کے لیے دی تھی.
دیندار لڑکا ہو یا دیندار لڑکی ہو. کچھ باتیں آئی تھی, اسی کی وضاحت آج کے خطبے میں ہوگی. جب لڑکی والے لڑکا ڈھونڈیں تو بھی اللہ کے رسول نے پیمانہ بتلایا ہے کامیابی کا. گھر کا ماحول دینی بنانے کا, دین کے بغیر کچھ نہیں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اگر سکون ہے تو اللہ کی اطاعت ہی میں ہے. ذکر کا مطلب اللہ کی اطاعت, اللہ کی اطاعت سے ہٹ کے کچھ نہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر کوئی نیک کام کرتا ہے, کوئی مرد ہو یا عورت ہو, اگر وہ ایمان والا ہے, اسلام کے حساب سے کام کرتا ہے, تب تو ہم اسے اچھی زندگی دیں گے. فلنحيينه حیاۃ طیبہ, تبھی وہ سکون کی زندگی ملے گی اسے. اسلام پر عمل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. سکون ہے, ماحول دینی بنانا ہے, ہنستا کھیلتا پریوار چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے وہی اسلام, اور شروعات وہیں سے ہوتی ہے جب رشتوں کا انتخاب ہوتا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اگر ایمان کی روشنی میں زندگی گزاری جا رہی تو ہم پاکیزہ زندگی دیں گے, خوشحال اور امن و امان و سکون والی زندگی دیں گے, ورنہ نہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, دوسری جگہ فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو میرے ذکر سے, میری اطاعت سے, میرے حکم سے, میرے بنائے ہوئے طریقے سے, میرے بنائے ہوئے رہنما اصول سے زندگی گزارے گا, اس کی زندگی تنگ ہوگی. اللہ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے, وہ فیصلہ ٹلتا نہیں. اللہ کے فیصلے ہر حال میں لاگو ہوتے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو میری اطاعت سے اعراض کرے گا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اس کی زندگی تنگ ہوگی, پریشان ہوگی, بے چینی اور بے قراری بھری ہوگی. یہ دو ٹوک لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فیصلے کر دیے. اب لڑکی والے اگر رشتہ ڈھونڈنے جاتے ہیں تو اس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا من اتاکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه والا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. اگر کوئی رشتہ آپ کے پاس ایسا آتا ہے, جس کو لڑکا والا اگر کوئی بھیجتا ہے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو, فزوجوه, تو شادی کر دو. یہ حکم اللہ کے رسول کا ہے. غلط مشورہ یا غلط رہنمائی نہیں کریں گے اللہ کے رسول. جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو, فزوجوه, شادی کر دو. وَإِلَّا تَفْعَلُوا, اور اگر ایسا نہ کیا, تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ, زمین میں ایک فتنہ برپا ہو جائے گا, ایک فساد برپا ہو جائے گا. جہاں ہم نے اس معیار کو جو کامیابی کی ضمانت اور گارنٹی تھی اس سے ہٹے, فتنہ برپا ہے. وہ ہو چکا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. ہم نے اس کو تبدیل کیا. کامیابی کی ضمانت جو تھی اس کو ہم نے اس کو ترجیحات میں نہ رکھا, دوسری حیثیت دی, ثانی حیثیت دی. آج فتنہ برپا ہے. آدمی اس وقت جاتا ہے, پوچھتا ہے لڑکا کیا کرتا ہے, کتنا کماتا ہے, کتنے ملنے کی امید ہے, اس کے دل میں ہوتی ہے. خاندانی وقار کیا ہے, سماجی اس کا پس منظر کیا ہے, یہ ساری چیزیں پتہ کرتا ہے. کوئی بہت کم لوگ ایسا پوچھتے ہیں کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں, اس لیے زندگی میں اسلام کتنا ہے, دین سے محبت کتنا ہے, دین کا رکھ رکھاؤ کتنا ہے. بہت کم لڑکے والے ہوں گے جو لڑکی والوں میں چیز دیکھتے ہیں, بہت کم لڑکی والے ہوں گے جو لڑکے والے میں دیکھتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے دیکھیے. جب ہم نے اپنے معیارات اونچے کر لیے, بہت خوبصورت سے کریں گے, بہت پڑھے لکھے سے کریں گے یا پڑھی لکھی سے کریں گے, لڑکیوں کی شادی لیٹ ہو رہی ہے, ان کے مطابق رشتہ نہیں مل رہا ہے. لڑکوں کی شادی لیٹ ہو رہی ہے, لیٹ ہونے کی وجہ سے جو ایک انسانی ضرورت تھی اور کھانے پینے کی طرح وہ بھی ایک جسمانی ضرورت ہے, وہ ایک غلط راستے سے پورا ہو رہا ہے. نکاح مشکل کیا ہم نے, زنا آسان ہو گیا. آج بھی سنتے رہتے ہیں ہم لڑکے لڑکیوں کے چکر. یہ ہمارے اور آپ ہی کے گھر کے ہیں, قوم ہی کے ہیں, بہو بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں ہماری. یہ جب ہم نے وہ راستہ مشکل کر دیا جو جائز راستہ تھا سکون والا, تو ناجائز طریقے اپنائے. تو یہ بیٹھی ہیں, شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں لڑکیوں کی, انہیں غلط رسم و رواج کی وجہ سے لڑکوں کی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں. اور اگر اس وقت شادی ہو بھی جاتی ہے, چلو ہم اپنے معیارات کے ساتھ شادی کر بھی لیں, تو گھر جڑے ہیں, لاکھوں کروڑوں بیوائیں متعلقہ بیٹھی ہوئی ہیں. بیواؤں کی چلو کوئی غلطی نہیں, ان کی قسمت میں جو تھا, متعلقہ بیٹھی ہوئی ہیں, کئی لاکھ متعلقہ بیٹھی ہوئی ہیں. اس لیے کہ ہم نے وہاں پہ دیندار لڑکی یا لڑکا نہیں دیکھا. متعلقہ بیٹھی ہوئی ہیں بنا شادی کے, لڑکا بیٹھا ہوا ہے. 2000 سے زیادہ, 2000 تقریباً آپ کے سیلم پور جعفر آباد میں ملا کے متعلقہ بیوائیں ہو جاتی ہیں. اتنی زیادہ, یہ فتنہ ہے. اور جو آئی ہیں, اگر آگے گھر میں ابھی طلاق نہیں ہوا یا شادی ہو بھی گئی, وہ گھر والوں کا جینا دوبھر کیے ہوئے ہیں, ساس سسر کا جینا دوبھر کیے ہوئے ہیں, شوہر کی زندگی کو جہنم بنائے ہوئے ہیں غلط رشتے کے انتخاب کی وجہ سے. یا ہم نے لڑکی جہاں بھیجی, ہم بھی پریشان ہیں کہ وہاں پہ ٹکراؤ کی صورت کیا ہے.
वहां तो सास ससुर की जिंदगी हराम है ही है, यहाँ माँ बाप की भी जिंदगी देखते हैं टकराव की सूरत है। मेरी बेटी जहां गई मोहब्बत का माहौल में, उनकी अलग शिकायतें होती है, यहां भी माँ बाप सुकून से नहीं। तो ये चीजें कोर्ट कचहरी वाली, घर में लड़ाई झगड़े वाली, टकराव वाली, ये फितने की वही शक्ल है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता, इल्ला तफअलूहु, अगर दीनदारी को और इस्लाम से मोहब्बत को, अखलाक को इस बुनियाद पर शादी नहीं करेंगे, अखलाक की बुनियादों पर, तो फितने होंगे जो हो रहे हैं। और हर सूझबूझ और दानिशमंद आदमी ये चीज समझ रहा है, चूक दोनों तरफ से होती है। नेक बीवी जिसको पूरी दुनिया की सबसे कीमती चीज कहा गया था, कोई मतलब ही नहीं रह गया आजकल हमारी नजर में। दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया की सारी चीजें फायदा उठाने की है। वो खैर मता है दुनिया अलमरअतु सालिहा, और दुनिया की सबसे कीमती चीज जिससे फायदा उठाया जा सकता है वो नेक बीवी है, और उसी को हमने नजरअंदाज कर दिया। अला उखबिरुकुम बिखैरि मा युकनस, अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या मैं तुम्हें सबसे बेहतरीन खजाने के बारे में न बता दो। खजाना कहा उसे, बिखैरि मा युकनस, जिसको खजाना समझा जा सकता है या जिसकी हिफाजत की जा सकती है। बिखैरि मा युकनस अल मरअतु सालिहा, वो नेक बीवी है जो दुनिया के सबसे बेहतरीन खजाना है। इज़ा नज़रा इलैहा सररतहा, जब शौहर उसकी तरफ देखे तो वो शौहर को खुश कर दे, मुस्कुराते हुए खुले दिल से अपने शौहर का साथ दे, इस्तेकबाल करे। वइज़ा गाबा अनहा हफिज़तहा, और जब शौहर घर पे ना हो, बीवी से दूर हो, नेक बीवी की एक पहचान बताई जा रही है। क्यों घर जन्नत होगा, क्यों वो बेहतरीन, इसीलिए इज़ा नज़रा इलैहा सररतहा, जब शौहर उसकी तरफ देखेगा वो शौहर को खुश कर देगी, कभी चिड़चिड़ेपन से नहीं मिलेगी, तुलुक मिजाजी से नहीं मिलेगी, और खा जाने वाली नजरों से नहीं देखेगी। ये सारी चीजें एक नेक बीवी के यहां सिफात होती है। नाराज भी होगी तो उसकी नाराजगी का एक इस्लामी और शरई अंदाज होगा कि शौहर को ज्यादा घुटन ना हो। इज़ा नज़रा इलैहा सररतहा, शौहर उसकी तरफ देखेगा तो शौहर को खुश कर देगी। कितना भी परेशान हाल शौहर है, बाहर जमाने भर की थकन लेकर के बाहर से आ रहा है, दुनिया वालों के ताने लेकर के आ रहा है, जिस्मानी थकन, रूहानी थकन, पता नहीं कितनों की गालियां, कितनों की धमकियां लेकर के बाहर से आ रहा है, कितने परेशानियां और टेंशन उसके दिमाग में दिल पर छाए हुए हैं। घर पे पहुंचता है, जब वो दीनदार नेक बीवी तसल्ली देती है कि घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा, मुस्कुराते चेहरे से और हौसला मंदी देती है, सहारा देती है, उसके हमदर्दी के अल्फाज शौहर की जिंदगी में एक ताजा रूह फूंक देते हैं। तो एक नेक बीवी की ये सिफात होती है, इज़ा नज़रा इलैहा सररतहा व इज़ा गाबा अनहा हफिज़तहा, जब वो नहीं होगा शौहर उसके घर, गायब मतलब गैर मौजूदगी में उसकी हिफाजत करेगी, उसकी इज्जत की हिफाजत करेगी। वो शौहर की इज्जत है, उसकी इज्जत की हिफाजत करेगी, किसी से बात नहीं करेगी, किसी से मिलना नहीं चाहेगी शौहर की गैर मौजूदगी में, उसकी इज्जत की, उसके माल की हिफाजत करेगी कि शौहर नहीं है चलो लुटा दे पैसे, इधर भेज दे उधर भेज दे। शौहर की हलाल कमाई की, उसके खून पसीने से कमाए गए एक एक पैसे का वो कद्र करेगी। गाबा अनहा हफिज़तहा, असल में ये बड़ा मामला है कि ज्यादातर रस्म रिवाज को बढ़ावा देने में हमारी घर के माओ बहनों का हाथ है, इसलिए कि वो तो कमाती नहीं है, उनको क्या मालूम एक एक रुपए का एहसास। मर्दों को उनका एहसास होता है, लेकिन वो चलो शादी एक बार हो रही है, बेटी की हो रही, बहन की हो रही है, उनकी लाश के खातिर, उनका खुशी देखने के लिए शौहर दब जाता है। वो उनके रस्म रिवाज ज्यादा बढ़ाने में औरतों का हाथ होता है। ये शौहर मौजूद हो या ना हो, जो पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, उन्हीं की वजह से उनकी नाक इतनी लंबी होती है कि हर जगह उनको नाक कटने का डर होता है। दुनिया के सारे रस्म रिवाज घुसाए पड़े हैं, मर्द इस मामले में कम है। गलती उनके भी है, ऐसी बात नहीं है, वो कव्वाम थे, घर के मालिक थे, मुखिया थे, उनको उतना देना ही नहीं चाहिए था कि शरीयत के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ कोई काम घर में हो। चूक वहां भी है, लेकिन अक्सर घरों में देखा गया है कि रस्म रिवाज को बढ़ावा देने में, फजूल खर्ची में हमारी माँ बहनों बेटियों का हाथ होता है। इज़ा गाबा अनहा, जो दीनदार होगी, इज़ा गाबा अनहा हफिज़तहा, उसके माल की, उसके इज्जत और आबरू की हिफाजत करेगी। वइज़ा अमरहा ताअतहा, जब किसी भी बात का हुक्म देगा शौहर, कोई काम करने के लिए कहेगा तो वो खुशी खुशी करेगी, उसकी बातों को मानेगी। जिसकी बीवी ऐसी हो उसको फिर सुकून ही सुकून है भाई, हर बात मानती हो, अपने शौहर के गुस्से को, किससे मेरा शौहर खुश होता है, किससे नाराज होता है, उसके नरम गरम मिजाज को समझती हो, उसी हिसाब के साथ मामला करती हो, फिर क्या पड़ी है कि उसको अपने लड़ाई झगड़े के करने की, टकराव की नौबत आ ही नहीं सकती है जिसके यहाँ सिफात हो। शादी के इंतखाब के वक्त एक तो ये मामला रहता है कि जहेज वाला मामला, उसकी वजह से पता नहीं कितने रिश्ते लेट हो रहे हैं,
کچھ ہو چکے ہیں تو ان میں خودکشی کا اتنا زیادہ معاملہ آ رہا ہے کہ آپ سروے پڑھے تو حیران ہو جائیں گے. غیروں کا تو چھوڑیے, ہمارے پاس ایک رہنما اصول تھا زندگی گزارنے کا. اللہ کے رسول نے کہا تھا میں تمہیں اس راستے پہ چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. اس روشنی میں بھی ہم بھٹک گئے. پورے ایک قدم پر ایک رہنما اصول موجود ہے ہمارے اسلام میں. زندگی گزارنے کے تعلق سے پوری تفصیل موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیتا جاگتا نمونہ ہمارے لیے, وہ آئیڈیل ہے. 10 بیویوں کے ساتھ کیسے معاملہ کیا, کس طرح سے رشتے کیے, کیسے نبھا, کون سے معیار کو سامنے رکھا شادی کے وقت, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اب جہیز کے کتنے خودکش, شادی کے بعد بھی جتنا لے دے. اب جب باپ اپنی بیٹی دے دیا پھر رکھا کیا اپنے پاس؟ کچھ رکھا اس کے پاس؟ اس سے قیمتی چیز, اولاد سے قیمتی چیز باپ کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے؟ وہی دے دیا, 20 سال پال کر کے کلیجے کا ٹکڑا دے دیا, پھر رکھا کیا اپنے پاس؟ گھر والوں کے, شوہر کے یا اس کے گھر والوں کے مطالبات پر جو کچھ دے بھی دیا اس کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے کہ دینی بنیاد پر شادی نہیں ہوئی ہے, کوئی گارنٹی نہیں. اللہ نے ضمانت دیا, اللہ کے رسول نے ضمانت دیا کہ وہ رشتہ چلے گا یا خود سے خود چلے گا, یا زندگی گزرے گی سکون کے ساتھ, کوئی گارنٹی نہیں اللہ کے رسول نے دی ہے. پھر بھی دل میں دھکا سا لگا رہتا ہے. اس کے بعد کیوں ایسا ہوتا رہتا ہے؟ سب کچھ دے جانے کے بعد, قرض لے کر کے ادھر ادھر سے پیسے لے کر کے اپنی حیثیت کے مطابق دے جانے کے بعد بھی, ان کی نافبرداری کرنے کے بعد بھی ادھر سے ظلم کی شکایتیں آتی رہتی ہیں. خودکشی کے کو ابھی 2 سال کی واقعہ نہیں ہوا, اس طرح سے پتہ نہیں کتنی لڑکیاں ہوں گی. اس نے تو اپنی رودات بیان کر دی, شادی سے پہلے ویڈیو بنا کر کے چھلانگ لگا دیا دریا میں, ساؤتھ انڈیا ندی میں کود گئی ساؤتھ انڈیا کی لڑکی, بڑا وائرل ہوا تھا. وہ تو اس نے اپنی رودات بیان کر دی. ہزاروں ہیں جو اپنی رودات نہ بیان کر سکیں اور وہ موت کے منہ میں چلی گئی, خودکشی کر لیا. اس نے تو بیان کر دیا کہ ہمارے ماں باپ جتنا دے سکتے تھے دیا, اس کے بعد بھی ہمیں پرتاڑت کیا جا رہا ہے اور ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے سسرال میں, اس وجہ سے کہ زیادہ لائی کیوں نہیں, یا یہ تو وہ تو ایک تصویر کا رخ ہے کہ چلے ایک طرف جہیز کی وجہ سے یہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں, ایک طرف خود لڑکیوں کی بھی طرف سے مبالغہ ہے, ان کے بھی طرف سے کم نہیں معاملہ. علی گڑھ کا معاملہ سیدھا سادہ انسان, بڑا دیندار, شادی کیا, داڑھی والا. شادی اس کی ہو گئی, شاید شادی کے پہلے اس کو بتایا نہیں گیا یا اس نے دیکھا نہیں کہ تمہارا ہونے والا شوہر داڑھی والا ہے, اور اس کے ظاہر میں بھی اسلام ہے, دل کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی زندگی میں بھی اسلام ہے. ماں باپ نے دیندار دے کے کر دیا کہ میری بیٹی دیندار کیا رہے گی, لیکن اس کے نخرے الگ. نئی زمانے کی پڑھی لکھی لڑکی, دونوں طرف ہے جھول. صرف ادھر یہ نہیں ہے کہ وہ دیندار اگر کوئی ڈھونڈ کے کر بھی دے تو لڑکیوں کے نخرے ایک کئی واقعے, علی گڑھ کے واقعے, ابھی کبوتر کے کئی واقعے ملیں گے آپ کو. اس نے کئی بار کہا داڑھی چھڑا لو, اور تب ہمارے تو اس کو لگتا تھا یہ داڑھی والے قدامت پرست ہے, 1400 سال پہلے والی زندگی میں جیتے ہیں, یہ بڑھتی ہوئی زندگی اس تیز رفتاری کے ساتھ یہ نہیں دے پائیں گے. پرانے خیال کے ہوتے ہیں, داڑھی چھلانا یہ ماڈرن ہے, یہ تو پرانے خیال کے. کئی بار اس نے کہا, اس بندے نے نہیں چھلائی داڑھی کو کہ نبی کی سنت ہے, میں اسے نہیں. اس کے بعد وہ چھوڑ کے چلی گئی. ماں باپ نے جا کے بڑے دھڑلے سے کہا کہ وہ شادی نہیں کریں گے, ان کے ساتھ نہیں رہیں گے, ان کے ساتھ ہماری زندگی کا گزار نہیں ہوگا. ایسے لوگ, ایسی لڑکیاں بھی ہیں. جبکہ ایسی لڑکیوں کو اگر کچھ ضد کرنی ہے ماں باپ سے تو وہ ضد کریں کہ ہمارے جیسا دینداری دے کے کرو, خاندان و پیسہ لے کے نہیں, ابو دیندار دے کے کریں, جس طرح سے ام سلیم نے کیا تھا, دینداری کو اپنا مہر قرار دیا تھا. ابو طلحہ کے جب رشتے آئے تو انہوں نے کہا, ابو طلحہ تم جیسوں کو کوئی بیوقوفی ہوگی تمہارے رشتے کو ٹھکرائے گی, تم سے بہتر میری نظر میں کوئی ہے ہی نہیں, نہ مکے میں نہ مدینے میں. مطلب اللہ کے رسول کے علاوہ ان کی مراد تھی شادی کی. تم سے کوئی بیوقوف عورت ہوگی, پاگل عورت ہوگی جو تمہارے رشتے کو ٹھکرائے گی. تم تو بہت ہی اچھے ہو, اچھے انسان ہو, اقرار کے تم اچھے انسان ہو, لیکن ایک بیچ میں دیوار حائل ہے, وہ بیریئر توڑنا ہے. میں مومنہ ہوں, میں ایمان لا چکی ہوں, اور تم ابھی کفر کی حالت میں ہو. اس صورت پر ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اگر میرے ساتھ رشتہ کرنا چاہتے ہو اور اگر بیوی بنانا چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو, ایمان لے آؤ, وہی ہمارا مہر ہوگا. اسی کو مہر, اسلام قبول کرنے ہی کو اس نیک مزاج بیوی نے, دیندار بیوی نے اس کو مہر کرا دیا, یہی میرا مہر ہوگا, اسلام قبول کر لیا. یہ ضد ہو تو چلتی ہے. اب یہ ضد کیا کہ داڑھی مڑا دو یا ہمیں دیندار نہیں چاہیے, یہ پیچھے رہ جاتے ہیں, ایسے ہی ٹھوکر کھاتی ہیں. علی طنطاوی, بڑا نام, مصر کے چیف جسٹس, قاضی, اعلیٰ قاضی عہدے پر پہنچے. شادی کے وقت ظاہر سی بات ہے عالم سے داڑھی تھی, سب کچھ ہو گیا, گھر پہنچے, رخصتی کے لیے 2-4 لوگ ان کے لڑکی کے گھر پہنچے. لڑکی نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں میرا شوہر کیسا ہے. اس سے پہلے شاید نہیں دیکھا تھا, نکاح سے عین وقت تھوڑی دیر پہلے. یہ واقعی اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنی اس میں ہماری تصویر دکھتی ہے, ورنہ ممبر و محراب سے یہ تصویریں, یہ واقعات بیان کرنے کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا.
لیکن یہ ہمارے واقعات ہیں، اس میں ہماری تصویریں ہیں، ہمارے معاشرے کی تصویریں کہ ایسا ہے، ایسا ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ سامنے ہے۔ علی طنطاوی جو ایک جا کر کے مطلب جج بنے، اعلیٰ عہدے پر پہنچے مصر کے، شادی کے وقت بیوی نے دیکھا داڑھی والا انکار کر دیا، ماں باپ کے خلاف گئی اور انکار کر دیا کہ جو ہم شادی نہیں کریں گے، کہیں اور شادی کر لیا۔ وقت نے پلٹا کھایا، دھیرے دھیرے علی طنطاوی کی شخصیت میں نکھار آیا، دھیرے دھیرے ان کی شخصیت نکھرتی چلی گئی۔ ایک دن وہ مصر کے چیف جسٹس بنے، سب سے بڑے عہدے پر فائز ہوئے، قاضی القضات بنے۔ اتفاق سے وہ ایک دن ان کے پاس واقع آیا ایک میاں بیوی کا کہ وہ دونوں الگ ہونا چاہتے ہیں، اور بیوی کی شکایت ہے کہ شوہر بہت ظلم کرتا ہے، بہت مارتا ہے، بہت ستاتا ہے۔ اور وہ جب سامنے آئی تو حیرت میں پڑ گئی، وہی بیوی تھی جو شکایت لے کر کے آئی تھی، اس کے گھر والے کے شوہر بہت پیٹتا ہے، باندھ کے مارتا ہے، جینے نہیں دیتا، زندگی پریشان کیے ہوئے۔ وہی عورت جس نے داڑھی دیکھ کر کے کہا تھا کہ پرانے خیال کے ہم شادی نہیں کریں گے۔ تو وہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کو ٹھکرا کر کے، اللہ اس کے رسول کے جو معیارات ہیں اس کو ٹھکرا کر کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ ایک چکا چوک جو دنیا کی گلیمر ہماری نظر میں عارضی طور پہ اچھی تو لگے گی، لیکن یہ ہے کہ اس کا انجام وہی ہوگا جو اللہ اس کے رسول نے بتلایا ہے۔ تو نیک بیوی کا انتخاب یا رشتوں کا انتخاب جو ہمارا معیار ہے وہ بدلنا پڑے گا، وہ اس نہج پہ آنا پڑے گا جو اللہ اس کے رسول کا ہے، جو کامیابی کی ضمانت ہے۔ تبھی ہمارا گھر اور معاشرہ انشاءاللہ جو دینی ماحول بنانا چاہتے ہیں، سب کی خواہش ہے، تبھی بن پائے گا۔ اس لیے کہ پہلی ایک وہی ہے جو ہم ایک نئے سماج معاشرے کی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے رشتہ ڈھونڈیں یا اپنی بیٹی کے لیے ڈھونڈیں، اس وقت یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا ہم دھیان رکھیں۔ اس کے بعد پھر آگے جب رشتے اچھے مل جائیں، پھر انشاءاللہ آگے کیا کرنا پڑے، کیا کرنا چاہیے اسلامی اصول کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ بس یہ ہے کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان چیزوں کا خیال رکھے۔ اللہ لیٹ کی جو ایک وجہ وہ بھی ہوتی ہے کہ چلو ہم غریب ہیں نہیں کر رہے، اگر شادی لیٹ ہو رہی ہے سماج میں اس کی بھی برائی پھیلتی رہتی ہے، جبکہ یہ ولیوں کو باقاعدہ واجبی حکم ہے، اور سماج کے لوگوں کو بھی، وان کے الایامہ منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، اے اولیاء، اے ولیوں، اے بیٹیوں کے باپوں، یہ سماج کے ذمہ دار لوگوں، یہ سب کی ذمہ داری قرار دے دی گئی۔ اس لیے کہ جب برائی بڑھے گی تو ایک گھر کو اپنے چپیٹ میں نہیں لے گی، پورا سماج معاشرہ تک آگ پھیلتی ہے جب اس طرح کی برائی جنم لیتی ہے۔ تو مکھیوں کو کہا گیا، سماج کے ذمہ دار لوگوں کو کہا گیا، ولیوں کو کہا گیا لڑکی کے باپ سے کہ وان کے الایامہ منکم، جو تمہیں غیر شادی شدہ بیٹھے ہیں یا بیٹھی ہیں، چاہے کمار، چاہے شادی نہ ہوئی ہو یا طلاق ہو چکی ہو یا بیوہ ہوں، جو بھی شکل ہو، اگر شادی نہیں ہوئی، شادی کو ان کو پہنچ چکے ہیں تو ان کی شادی کراؤ، ان کی شادی کراؤ۔ لونڈے ہوں، غلام ہوں، لوڈیاں ہوں، لڑکے ہوں، لڑکے ہوں، اگر بالغ ہیں تو وقت پر ان کی شادی، یہ بھی اسلام کا تقاضا ہے کہ وقت پر شادی ہو۔ وقت پر شادی نہیں ہوگی، جسمانی نقصان، سماجی نقصان، تربیتی نقصان، اخلاقی نقصان، ساری خرابیاں آتی چلی جائیں گی۔ اس لیے کہ یہ انسانی ضرورت اور سماجی ضرورت ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی شادی وقت پر ہو جانا چاہیے۔ تمام رکاوٹوں کو ختم کر کے وقت پہ شادی کر لیں گے، بہت ساری برائیوں سے بچیں گے، اور اسلامی ماحول کا جو خواب، اسلامی معاشرے کا جو خواب ہم دیکھ رہے ہیں، وہ کسی حد تک وہ اس چیز میں ہم کامیاب ہو پائیں گے۔ تو یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، غربت کی وجہ سے کہ اپنے پیر پہ کھڑے نہیں ہوئے، کاروبار سے نہیں ہوا، نوکری نہیں لگی، شادی نہیں کر رہے، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، وقت پر شادی کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں مالدار بنا دے گا، مالدار بنا دے گا۔ غربت کی وجہ سے شادیاں لیٹ ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کر لو، یرید، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے ایسے لوگوں پر، تین لوگوں پر اللہ کی مدد واجب ہے، ثلاث حق علی اللہ واجب، علی اللہ، تین لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کی مدد کرنا واجب، اللہ نے واجب کر رکھا اپنے اوپر۔ ان میں سے یہ بھی ہے اللہ کے یرید العفاف، نکاح کرنے والا جو وقت پر نکاح کر لے، اس نیت سے کہ پاک دامنی رہی ہماری۔ اگر وقت پہ شادی نہ کیا تو بہکاوے میں آ سکتے ہیں، سماج اور معاشرے کے اس دھارے میں بہ جائیں گے، شیطانی بہکاوے میں آ جائیں گے، غلط کاموں میں پڑ سکتے ہیں۔ اگر اس نیت سے وہ غریب لڑکا یا لڑکی نکاح بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے ان کو، ان کی زندگی آسان بنا دیتا ہے، غربت دور کر دیتا ہے، زندگی میں سکون۔ اللہ کے یرید العفاف، اللہ کے رسول نے کہا تیسرا وہ شخص ہے جو پاک دامنی کے ارادے سے نکاح کرتا ہے، چاہے اس کی پوزیشن اس وقت نہ ہو، لیکن اس نیت سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اس لیے وقت پہ شادی کرنا پاک دامن بناتا ہے انسان کو، اس سے غلط چیزوں سے بچاتا ہے، اور اگر غربت ہے جس کی وجہ سے لیٹ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر
اس نیت سے شادی کریں گے کہ اللہ کا حکم ہے، انسانی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ان کو مالدار بنا دے گا، راستے کھول دے گا، اسباب بنا دے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں پہ غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سماجی اور معاشرتی جو ذمہ داری ہر کسی کو سمجھنے، اس کے مطابق معاملہ کرنے کی توفیق جامع۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔